آج قریباً 6 سال کے بعد جو تاحیات قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے محترم نواز شریف صاحب، اس کو نون لیگ کی جنرل کونسل نے واپس جو پارٹی کی جو صدارت کا عہدہ ہے ان کو سونپ دیا ہے، اور آپ نے وہ دیکھا اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر، وہ کافی خوش نظر آ رہے تھے اور سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ایک ایسا فیصلہ میرے خلاف سازش ہوئی تھی، بیٹے سے تنخواہ لینے کے بدلے مجھے نکالا گیا، پارٹی کی صدارت سے مجھے محروم کیا گیا، تو یہ آپ لوگوں کی محنت، اپنے پارٹی کے سارے لوگوں کو انہوں نے کریڈٹ دیا کہ مشکل وقت آپ میرے ساتھ رہے اور واپس میں اس عہدے کے اوپر آ گیا ہوں۔ اب سوال جو اس کے اوپر سارے کا سارا ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی، اس وقت اس کے بعد سے لے کے ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون کے جو تمام تر فیصلے ہیں خود ہمیں بتایا تھا سابقہ پرائم منسٹر جب پی ڈی ایم کے اور موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہ ہر فیصلہ جو ہے قائد کی جو ہے مشاورت سے ہی لیا جاتا ہے۔ اب واپس جو پارٹی کی صدارت انہیں ملی ہے تو پارٹی کے اندر ایک نیا پن کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، نیا بیانیہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا پارٹی کو کوئی نئی سمت دی؟ کیونکہ جو تقریر کی انہوں نے وہی روٹین کے ان کی جو پرانی تقریر آج کل چل رہی ہے، آج کل ہر جلسے میں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ میں نے ملک کو موٹر وے دی ہے، میں نے ملک کو بجلی دی، میں نے ملک کو یہ سارے جو معاشی ڈیفرنٹ ترقی کے پروجیکٹس دیے، اس پہ ڈیٹیل میں جائیں تو وہ ظاہر ہے وہ ایک لمبی بحث ہو جاتی ہے۔ پارٹی کو کیا نیا بیانیہ ملے گا؟ پارٹی کو جو 8 فروری میں ظاہر ہے ان کو سمپل میجورٹی بھی نہیں ملی، تو کیا وہ پارٹی نے جو گراؤنڈ لوز کیا وہ حاصل کر پائیں گے؟ سب سے پہلے چوہے صاحب، کیونکہ آپ کے پاس ہی قریب لاہور کے اندر یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا ہے، بتائیے گا کہ کیا نون لیگ کے اندر چل کیا رہا ہے؟ وہ یہ جو سارے کا سارا اب ظاہر ہے ایک ڈیسیژن میکنگ ہوئی ہے، اور کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اب صدارت واپس مل گئی ہے تو کیا نئی چیز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نیا نہیں کر رہے بھائی، 4 مہینے میں گورنمنٹ بن گئی ہے، کیا نیا آیا ہے؟ کیا قوم کے لیے انہوں نے ایجنڈا دیا جس پر عمل ہوا ہے؟ کوئی دودھ شہد کی نہریں بہنی شروع ہوگی؟ کچھ نہیں ہوگا اور یہ کر ہی نہیں سکتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب عوام آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ کا کچھ نہیں بننا، جتنی مرضی سازشیں کرتے پھریں اور جو مرضی الزامات لگاتے رہیں، نہ آپ کے پاس نہ کوئی پروگرام ہے، نہ آپ کے پروگرام کو عوام کوئی پذیرائی دینے کو تیار ہے۔ کل بھی کسی معتبر شخصیت نے مجھے فون کیا تھا، میں نام شام رہنے دیتا ہوں، پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے، تو میں نے کہا جی یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، یو آر گراپنگ ان دی ڈارک، یہ آپ لوز کر چکے ہیں اور عوام کو شکست نہیں دی جا سکتی، جو مرضی آپ ڈینگے مارتے رہیں۔ اور لوگوں نے جس طرح آپ کے ساتھ کر دی ہے نا، الحمدللہ میں اس کے بعد آج تک کبھی مایوس ہی نہیں ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان ترقی بھی کرے گا، آگے بھی بڑھے گا اور عوام جو ہے پرویل کریں گے۔ جی حسن ایوب صاحب، دیکھیں جی، پریزیڈنٹ ایک دفعہ پہلے ان کو ہٹایا گیا تھا 13 سازش کیس کے بعد، تو اس کے بعد غالباً 2011 میں پھر وہ دوبارہ پارٹی پریزیڈنٹ بنے تھے، اور ابھی پھر یعنی اس کو دوبارہ یعنی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر جو ہے ثاقب نثار صاحب نے اپنے فیصلے کے ذریعے ان کو ہٹا دیا۔ آپ کی رائے میں یہ رہی ہے کہ یہ ویری گڈ ڈیل میکر، وہ مشکل وقت آتا ہے آگے پیچھے مشکل وقت گزارتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، بانی چیئرمین تحریک انصاف بھی نااہل ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کیسز کی وجہ سے اب وہ اس وقت پارٹی کے چیئرمین نہیں ہو سکتے۔ اب ہم ویسے کہہ رہے ہیں تاحیات قائد کہتے تھے، اس طرح ہم بانی چیئرمین کہہ دیتے ہیں، ایکچولی تو وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے۔ جو فیصلہ ہے جیسے فیصلہ ہے ثاقب نثار صاحب کا نا، وہ تو فیلڈ میں نہیں رہا۔ نواز شریف صاحب تو از آل کلین ناؤ، وہ ابھی رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، لیکن عمران خان صاحب تو نااہل ہو چکے ہیں، وہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ کون سی لانڈری سے کلین ہوئے ہیں؟ وہ ہائی کورٹ کی لانڈری سے کلین ہوئے ہیں، وہ آپ کی جو سپیریئر جوڈیشری کی لانڈری سے کلین ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی اس سے کلین ہونا ہے۔ ابھی ان کی کنوکشن کئی جگہوں کے اوپر بھی ان کا جو کیس ہے نا، وہاں پر ان کی سسپینشن آف سینٹنس ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کنوکشن ختم ہو گئی ہے، وہ نااہلیت ان کی آج بھی برقرار ہے ان کیسز میں، جب تک وہ کنوکشن ان کی ختم نہ کرے عدالت۔ اب نواز شریف صاحب بیسکلی ملک کو ترقی کے سفر پر ڈالنے کے لیے اپنی جو پارٹی پریزیڈنٹ ہونے کے تحت وہ پارٹی کے پرائم منسٹر سے اور پارٹی کے سی ایم سے جواب بھی طلب کریں گے۔ پارٹی کو جہاں پر ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، فار ایگزامپل میں بتا رہا ہوں کہ جی بی میں، کشمیر میں، پنجاب کے اندر
सिंध के अंदर, अच्छा, वहां वो- पार्टी के अंदर जो है वो तब्दीलियां मतलब लेकर आएंगे। पहले ये सारे काम नहीं कर पा रहे थे। पहले उस तरह इफेक्टिव लीडिंग रोल उनका बेसिकली एक कायद वाला रोल था, अब तो खुद ऑपरेशनल जो है ना कमांड वो संभाल रही ये हैं। क्या पहले बात वो है? शहबाज साहब को कहते थे कि ये कर दें शहबाज लोगों को साहब। ये बात समझ नहीं आ अब रही। आइंदा जो पार्टी के टिकट भी मिलेंगे ना वो सिग्नेचर किसके होंगे? नवाज शरीफ पहले साहब आपके के। ख्याल में उनकी मर्जी के बगैर होता लेकिन था। सिग्नेचर शहबाज साहब के थे ना, आप उनके अपने फैसले हैं। और बात सुने, दूसरी बात ये है कि जो चलें। इंतशार की सियासत वाले हैं उनको उन्होंने तरक्की की सियासत से जो है ना वो बिल्कुल उनको माइनस हराना करना है। है। और अवाम भी, उनका ये उम्मीद है कि अवाम उनके साथ है, इंतशारियों के साथ नहीं। अच्छा, नहीं, अवाम को भी है। उनका मानना ये है। चले 8 फरवरी के नताइज हैं वो तो नाज़रीन यही बताते हैं। वो पिछले दिन वो जो है IMF ने भी एक अपना प्रेस स्टेटमेंट दिया था। नकवी साहब, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये जो एक ट्रांजिशन करनी पड़ी है अपने कायद की, कायद बड़ा होता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम साहिबा ने ये कहा था कि वो हमारी पार्टी के इमाम हैं, तो ज़ाहिर है ऊपर बैठ के जिस तरह एक सुप्रीम लीडर होता है, गाइड करता है, तो ये ज़रूरत थी कि उन्होंने साइन करने हैं टिकटों के ऊपर या कोई ऑपरेशनल रोल लेना है। मतलब ये है कि नीचे मतलब एक तो यही समझ आती है ना, कायद बड़ा है यार, एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव छोटा होता है, किसी को भी बना देते। देखिए, एक सफ़र है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने तय किया है और उसमें उन्होंने पहले नाअहली का फ़ैसला हुआ और दीगर केसेस हुए, फिर उन केसेस का फ़ैसला आया, तमाम अदालती जंग लड़ी, उसमें फतह याब हुए और जब फतह याब हो गए तो वापस उसी जगह आके खड़े हो गए जहाँ से इस सफ़र पे चले थे। और इंशाल्लाह मैं ये इस प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि इमरान खान साहब भी इसी सफ़र से गुजर रहे हैं और वो भी वापस उसी जगह आके खड़े हो जाएंगे, अपनी पार्टी की दोबारा चेयरमैनशिप संभालेंगे और पाकिस्तान में ये जमहूरियत का, सियासी जमातों के ज़रिए जमहूरियत को बढ़ाने का सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, एक जो है हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, जो थोड़े बहुत कमेंट करते हैं सियासत के ऊपर, कि जब वापस आ गए मियां नवाज शरीफ साहब, जो भी हालात वाक़यात है, अभी अगर मुल्क के अंदर रिकन्सिलेशन होनी है तो वो नवाज शरीफ साहब को लीड करना चाहिए। पिछले दिनों मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़ा अच्छी एक बात की कि अगर मैं नवाज शरीफ साहब की जगह हूँ तो मैं नाश्ता लेके जाऊँ, उन्होंने कहूँगा यार ठीक है, तो आपसे भी गलतियाँ हुई हैं, हमारे से भी गलतियाँ, लेट्स सिट टुगेदर। लेकिन नवाज शरीफ साहब उस तरफ नहीं आते। आज भी आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने भी इमरान खान न्याजी फलाना, इमरान खान न्याजी ने ये कर दिया, इमरान खान न्याजी ने ये कर दिया। अब ये टेट फॉर टैट, जिस तरह हसन कह रहा है कि ये तो टेट फॉर टैट ही चलेगा, तो ये टेट फॉर टैट ही चलेगा। मुझसे पूछ रहे हैं? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी देखें, ये सियासी बयानात होते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो भी कहा या मियां नवाज शरीफ साहब जो भी कह रहे हैं या और भी दूसरे सियासी रहनुमा कहते रहे हैं, ये सिर्फ सियासी बयानात होते हैं। शहबाज शरीफ साहब को अदालतों पे कोई इख्तियार नहीं है। इमरान खान साहब को रिलीफ अदालतों से मिलेगा, सज़ा या जज़ा अदालतों से मिलेगी, इंसाफ अदालतों से मिलेगा। शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया आज 28 मई है, वो समझते हैं उनकी पार्टी की पहचान का दिन है, तो उन्होंने एक सियासी बयान दिया है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के बयानात कोई बड़ा डैमेज कर सकते हैं या कोई बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं।